الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الہی انطقنی بالہدی وعلمنی التقوی۔ شب ولادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان معصومین کی راہ پر چلنے کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ۔ 12 ربیع الاول ہمارے برادران اسلامی کے نزدیک حضرت کی ولادت کی تاریخ ہے، اور 17 ربیع الاول شیعہ علماء کے نزدیک حضرت کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تاریخیں ہیں، 2 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول، لیکن ان دونوں کے درمیان شہرت جو ہے وہ 12 اور 17 پر۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے، کہ خدا ان پر رحمت نازل کرے، جو موجودہ ہیں ان کو طول عمر عنایت فرمائے، اس پورے ہفتے کو 12 سے لے کے 17 تک وحدت کے ہفتے کا نام دیا گیا ہے، کہ اسی بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے اس پر گفتگو ہو اور ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم ہو۔ اگرچہ شب ولادت سرور کائنات ہے، لیکن برنامے کا عنوان وحدت ہے، تو تھوڑی سی گفتگو میں اس پر بھی کروں گا، اس پر ہی ہونی ہے، لیکن چونکہ شب ولادت ہے تو کچھ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ خدا توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، وحدت کی جہاں تک بات ہے، جب ہم وحدت میں آتے ہیں تو شروع سے چلیے، بھائیوں میں اتحاد، اس سے اور اوپر بڑھیے خاندان میں اتحاد، اور اس کے آگے بڑھیے رشتہ داروں کے درمیان اتحاد، اور اس کے آگے بڑھیے مسلمانوں کے درمیان اتحاد، پھر اور آگے بڑھیے تو دین یہ بھی کہتا ہے کہ بنی آدم اعضائے یک دیگر ہیں، مسلمان کے علاوہ پھر انسانوں کے درمیان اتحاد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 20 منٹ کے وقت میں ان سارے موضوعات پر روشنی ڈالنا کما حق ہو ذرا مشکل ہوگا، لیکن میں قبل اس کے جو خود کچھ عرض کروں، برادر عزیز مولانا علی عباس ہمارے جناب نیازی صاحب نے نہایت عمدہ باتیں بیان فرمائی، میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 روایتیں اتحاد کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، پھر اس پر آتے ہیں کہ کیا کریں۔ یہ تو طے ہے کہ آدمی کو جو سب اس بات کو پسند کریں گے کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، راہ حل کیا ہے، کیا کریں کہ ہمارے یہاں آپس میں اتحاد پیدا ہو۔ اس پر آنے سے پہلے میں 2 روایتیں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ یہ پہلی روایت جو میں آپ کی خدمت میں نقل کرنے جا رہا ہوں، وہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ انہوں نے نقل کیا ہے اپنے بزرگوں سے، یعنی امام باقر علیہ السلام سے، انہوں نے نقل کیا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے امیر المومنین سے، انہوں نے رسول اللہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایما مسلمین تہاجرا فمکثا ثلاثا، اگر 2 مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہو جائے اور یہاں تک کہ 3 دن گزر جائے، وَلَا يَفْتَلِحَانِ، اور آپس میں ایک دوسرے سے صلح نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کانا خارجین من الاسلام، تو اب ان کا اسلام میں رہنا مشکل ہے، خارجین من الاسلام، لم یکن بینہما ولایت، ان دونوں کے درمیان کوئی اگر ولایت اور دوستی نہیں ہے تو یہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَىٰ كَلَامِ أَخِيهِ، لیکن اب ان دونوں میں سے جو بھی پہل کر دے اپنے اس بھائی سے بات کرنے کے لیے، كَانَ السَّابِقُ إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْحِسَابِ، روز قیامت وہ آگے رہے گا جنت میں۔ اتنی تاکید روایات میں ہمارے ہاں اتحاد اور وحدت کی جاتی ہے۔ دوسری روایت یہ مستدرک الوسائل میں موجود ہے
امام باقر سلام اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان ملکا من الملائکہ مر برجل قائم علی باب دار، ایک فرشتہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ، اس کا گزر ہوا، کیا دیکھا کہ ایک انسان کسی دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، فقال له الملک، تو فرشتے نے اس آدمی سے کہا جو دروازے پہ کھڑا تھا، یا عبد اللہ ما یقیمک علی باب هذا الدار، کیا چیز سبب بنی ہے کہ تم یہاں اس دروازے پہ کھڑے ہو اس طرح سے؟ قال اخ لی فی بیتها اريد ان اسلم علیہ، اس گھر کے اندر میرا ایک بھائی ہے، اس کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فقال الملک، فرشتے نے پوچھا هل بینک و بینہ رحم، کیا تمہارے اور اس آدمی کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ او نزعت بک الیہ حاجہ، یا تم کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اس سے، اس کے لیے دروازے پہ آئے ہو؟ قال اللہ ما بینی و بینہ قرابہ، نہ میرے اس کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے، ولا نزعتنی الیہ حاجہ، نہ کوئی ضرورت یہاں کھینچ کے لائی ہے، الا اخوت الاسلام و حرمت، بس یہ کہ میرا جو ہے وہ برادر اسلامی ہے، اس بنیاد پر میں اس کے یہاں آیا ہوں، اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ فَأَنَا أَتَعَاهَدُهُ وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں، سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر۔ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ، اب فرشتے نے جواب دیا، انی رسول اللہ الیک، مطلب میں خود سے نہیں آ گیا ہوں یا ٹہلتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا تو ادھر گھوم گیا، نہ، انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں۔ وَهُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اور اللہ تجھ کو سلام کہلواتا ہے، وَيَقُولُ لَكَ، اور خدا فرماتا ہے، انما ایای اردت ولیتعمدت، تو گویا مجھ سے ملنے آیا ہے، میری خاطر آیا ہے، لہذا وقد اوجبت لك الجنہ، میں نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی ہے، وَأَجَرْتُكَ مِنَ النَّارِ، اور میں تجھ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہوں۔ یہ دو روایتیں اتنی میرے خیال میں کافی ہے یہ سمجھانے کے لیے ہمارے ناظرین کو کہ آپس میں پیار، محبت، اتحاد، اخوت، وحدت کس قدر خدا کو پسند ہے، کس قدر رسول خدا کو پسند ہے، کس قدر بقیہ ائمہ معصومین علیہم السلام کو پسند ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوگی، لیکن اب یہ جو وحدت ہے اس کا آغاز ہوگا ہمارے گھر سے، بھائی بھائی میں اتحاد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم آ کر کے بڑی بڑی تقریریں تو کریں اور وحدت اسلامی کی بات کریں اور خود ہمارے گھر میں اتحاد نہ ہو۔ تو پہلا مرحلہ ہمارا آپسی اتحاد ہے، پھر خاندان میں ہونا چاہیے، پھر رشتہ داروں کے درمیان ہونا چاہیے، اس قدر تاکید ہے دین میں۔ لیکن اب دوسرا سوال یہاں سے ہوتا ہے کہ کیا کریں کہ یہ جذبہ پیدا ہو، اس لیے کہ آپ اگر ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ چیز جس کو اللہ اس قدر پسند کرتا ہے، رسول اللہ اس قدر پسند کرتے ہیں، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین اس قدر پسند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اخوت اسلامی اور اتحاد اسلامی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خدا و رسول و آل رسول کے درمیان یہ سب سے اہم ہے، تو شیطان جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، جس کے لیے خود قرآن بھی کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اب آسانی سے شیطان ہم کو متحد نہیں ہونے دے گا، لہٰذا اب ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کو ہم سامنے رکھ کر کے ان شیطانی وسوسوں کو اپنے سے دور کر کے اتحاد کی طرف قدم بڑھائیں۔ تو اس میں تو دو چیزیں یہ ہو گئی، ایک چیز یہ کہ جو میں نے روایت آپ کی خدمت میں نقل کی کہ کس قدر اللہ پسند کرتا ہے اتحاد کو اور اتفاق کو۔ ہمارے پیشتر دونوں خطبہ نے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، علی عباس صاحب نے بھی اور محمد عباس نیازی صاحب نے بھی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جہاں ارشاد ہوتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اگر نزاع کرو گے،
اگر جھگڑا کرو گے بکھر جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری قوت کم ہو جائے گی. تو اس پر بہت زیادہ ہم کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتحاد و اتفاق کتنا اہم ہے. سوال یہاں دوسرا ہوتا ہے کیا کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے وَلَكُمْ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے. اپنے نبی کو دیکھو، اپنے پیغمبر کو دیکھو کہ رسول آپ دیکھیے 950 برس حضرت نوح سلام اللہ علیہ نے تبلیغ کی ہے، نتیجہ ایک کشتی بھر آدمی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کل تبلیغ کی ہے، اور اس 23 سال میں پیغمبر کی وفات کے وقت لاکھوں کے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی تو حجۃ الوداع میں غدیر کے موقع کے اوپر تھے. سوال یہ ہوگا کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے اتنی زیادہ اذیت کے باوجود، میں پہلے 1 سیکنڈ آپ کو سناؤں، اذیتیں کتنی پہنچائی ہیں، حضرت کو تکلیف کتنی پہنچائی گئی ہے، جو ہم بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی نیازی صاحب نے بھی کہا تھا علی عباس کہ ہم دین کیا ہے ہم ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں. دین کیا ہے یہ رسول اللہ بتائیں گے، دین کیا ہے یہ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین بتائیں گے. اب آپ دیکھیے پیغمبر کی کامیابی کا راز کیا ہے. معمولی ستایا نہیں گیا رسول اللہ کو، اس کے باوجود اس مکے میں پیغمبر نے کس طرح کامیابی حاصل کی، مدینے میں کس طرح کامیابی حاصل کی. اب آپ سنیے، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے خباب ابن الارت رضوان اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ. جناب خباب ابن الارت صحابی پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے مکہ معظمہ میں یہ جن کے غلام تھے، جب حضرت نے اعلان رسالت فرمایا یہ مسلمان ہو گئے، ان کا جو مالک تھا ان کو ننگا کر کے انگاروں پر لٹا دیتا تھا. حال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، آگ میں ٹپکتی تھی، شعلے بھڑکتے تھے، اور بجائے فریاد کے خباب کی زبان سے نکلتا تھا محمد محمد محمد. اتنا زیادہ ستایا گیا، اتنا زیادہ ستایا گیا، اتنا زیادہ کہ آخرکار خود اللہ نے کہا میرے حبیب اب مکہ چھوڑ دیجئے، اور اسی بنیاد پر ہجرت ہوئی، حضرت مکے سے مدینے چلے گئے. اتنی اذیت کے باوجود اب پیغمبر نے کیا کیا ہے. میں 2 چیزیں حضرت کی آپ کو خدمت میں نقل کرتا ہوں جلدی جلدی. کہتے ہیں ایک فرشتہ ہے، دیکھیں فرشتوں کے نام تو آپ جانتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، دردائیل. ویسے ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل. جابیل بنا ہے جبل سے، جبل یعنی پہاڑ. تو جابیل ان کا نام اس لیے ہے غالباً کہ یہ معین تھے پہاڑوں کے اوپر. روایت یہاں کہتی ہے کہ اوحى اللہ تعالی الی جابیل، اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی جابیل کے اوپر کہ جابیل نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جاؤ ہمارے پیغمبر کا میٹر دیکھو. مطلب مکے والے بہت ستا رہے ہیں. جابیل آئے، رسول اللہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جابیل نے کہا یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، مجھ کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اگر آپ کہہ دیجئے، آپ حکم دے دیجئے یا رسول اللہ ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، تو میں ان کے اوپر پہاڑ اٹھا کے پھینک دوں. اب اگر پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والے پر پھینک دیا جاتا، آپ بتائیے مکے کا وجود بچتا، ایک آدمی بچتا. اتنا پاور ہونے کے باوجود، اتنا اختیار ہونے کے باوجود، جانتے ہیں جب جابیل نے یہ پیشکش کی آپ کہیے میں پہاڑ اٹھا کے پھینک دوں، رسول اللہ نے فرمایا جابیل انی بعثت رحمتا، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہاڑ اٹھا کے پھینک دیا؟ پھر ہاتھوں کو اٹھایا، پالنے والے انہیں ہماری معرفت عطا کر دے، یہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں،
اتنا پاور دنیا میں کسی کے پاس ہے جتنا ہمارے پیغمبر کے پاس تھا. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کو اگر دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا ہے نا تو پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. ہمارے ساتھ جو گڑبڑ ہوتی، جیسا کہ ابھی پچھلے اس میں دونوں حضرات نے فرمایا کہ بس ذرا سے کوئی بات سن لی اور جذبات میں آ کے کہتے ہیں کہ مکے اور مدینے کے درمیان کچھ کانٹے دار جھاڑیاں، جس کے کانٹوں کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر وہ کہیں چبھ جائے تو ایسی سوزش ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہو. ایک یہودی ایسا شدید دشمن، وہ جاتا تھا وہاں سے اور کانٹے چن کے بین کے لاتا تھا. کسی کو شیخ سعدی نے بھی کہا ہے کہ در بیابان شوق کعبہ خواہی زد قدم، سرزنش ہا گر کنن خار مغیلان غم مخور. وہ جاتا تھا وہاں سے کانٹے بین کے لاتا تھا، حضرت کی راہ میں بچھا دیتا تھا. قصاب کے یہاں سے اوجھڑی لاتا تھا، اوپر چڑھ کے چاک کر کے ساری گندگی رسول اللہ پہ خالی کر دیتا تھا. ایک بار بھی حضرت نے جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں کہا بد دعا، بلکہ ایک دن یہ ہوا کہ نہ کانٹا چبھا نہ اوجڑی اوپر سے گندگی پھینکی گئی. حضرت مسجد تشریف لائے، فرمایا آج ہمارا دوست نہیں دکھائی دیا. صحابہ کرام نے پوچھا دوست یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں اوجڑی والا کانٹے والا. تو لوگوں نے کہا دوست؟ ہاں. کسی نے کہا کہ صاحب وہ بیمار ہے. پیغمبر نے فرمایا چلو پہلے جو ہے چلو اس کی عیادت کو چلتے ہیں. یہ ہے دیکھیے جس کو کہنا جذبات. اسلام جذبات کا نام نہیں ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنا ستایا ہے، آپ اس سے ملنے کے لیے جائیے گا، عیادت کے لیے جائیے گا، مناسب نہیں. حضرت نے فرمایا جی نہیں، میں بھی چلوں گا اور آپ لوگ بھی چلیے. گویا پیغمبر نے ہم کو نسخہ دے دیا. اسلام جوش کا نام نہیں ہے، اسلام اطاعت پیغمبر کا نام ہے. آئے اس کے دروازے پر دق الباب کیا تو وہ تو آن بیڈ ہے. اس کی بیوی آئی، کہیے کون؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا. خیریت؟ تو کبھی سنا ہے تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہے، عیادت کے لیے آئے ہیں، معاف کرنا. ہمیں دیر میں اطلاع ملی ورنہ اور پہلے آتے. وہ ہکا بکا، میرے شوہر نے ان کو اتنا ستایا اور یہ آگے الٹا ان کی عیادت کے لیے. وہ جا کے کہتی ہے کہ بتاؤ محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، الٹا معافی مانگ رہے ہیں کہ لیٹ ہو گئے، کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں؟ اب وہ پھنس گیا. اتنا ستایا ہے کہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن عربی مزاج یہ کہتا کہ دروازے پر آیا مہمان واپس نہ جائے. کچھ دیر تک سوچتا رہا کیا کریں کیا کریں کیا کریں. آخر میں عربی رگ حاوی ہوئی. کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بلا لو، واپس کرنا مہمان کا ٹھیک نہیں ہے، مگر ایک کام کرو میرے چہرے پر کپڑا ڈال دو. میں اس بڑے آدمی کریم انسان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا. اپنے چہرے پر کپڑا ڈلوایا، حضرت تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ، سلام کیا، سلام علیکم. جواب چپ، خاموش. کیا حال ہے؟ کوئی جواب نہیں. معاف کرنا دیر میں اطلاع ہوئی، کوئی جواب نہیں. جب فرما چکے حضرت، خاموش ہوئے، تب وہ وہیں چادر کے نیچے سے بولتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی کسی بات کا اس وقت تک کوئی جواب نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے آپ اپنے دین میں شامل نہیں کر لیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے ہمارے درمیان وحدت کا. انہوں نے بھی کہا تھا نا علی عباس صاحب نے، کیا کرے گا صبر. ہر بات پہ جذباتی ہو جانا یہ دین نہیں سکھلاتا ہے. تھوڑا سا صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. یا رسول اللہ اگر آپ تندخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، ایک آپ کے پاس نہ ٹکتا. سورہ مبارک یوسف جس کو قرآن نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، کتنا سب ان کے بھائیوں نے کیا اور یوسف علیہ السلام ہے برداشت کرتے کرتے کرتے. بہرحال آخری نوبت وہ آئی جب راز کھلا اور پھر باپ سے ملاقات ہوئی. اس تفصیل میں جاننے کا، باپ سے ایک دن حضرت یعقوب سلام اللہ علیہ نے تنہائی میں یوسف علیہ السلام سے پوچھا بیٹا اب تو بتاؤ
इन भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या किया? यूसुफ का जवाब था, बाबा ये मत पूछिए मेरे भाइयों ने क्या किया, ये पूछिए मेरे साथ मेरे अल्लाह ने क्या किया। ये जज्बा अगर फर्द फर्द के अंदर हमारे आ जाए ना, शायद इत्तेहाद के लिए काम आसान हो जाए, राह हमवार हो जाए। सारी मुसीबत जो आ जाती है वो है कि हम अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मुसलमान का इत्तेहाद वाक़अन जरूरी है, मगर उसके पहले घर में, खानदान में, रिश्तेदारों में, भाइयों में, फिर कौम में, फिर इंसानियत के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए। कुरान कहता है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। वो लोग जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, मेरे हबीब अगर वो आपके पास आ जाते और आपके पास आन के इस्तिग़फार करते और आप भी उनके लिए इस्तिग़फार कर देते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो आप देखते अल्लाह कितना जबरदस्त तौबा कबूल करने वाला है, कितना जबरदस्त रहम करने वाला है। मतलब कुरान ने नुस्खा दिया, हमारा नबी अगर हाथ उठा देगा हम उसकी बात मान लेंगे। पैगंबर की जात मुबारक जैसे कल थी वैसे ही आज भी है। खुद फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए खैर है। फअम्मा हयाती, मेरी हयात क्यों खैर है? इसलिए कि मेरे जरिए से अल्लाह ने तुमको हिदायत दी है और जहन्नम से निजात दी। व अम्मा ममाती, मेरी मौत भी खैर है। क्यों? फ़इन्न अअमालकुम तुअरदु अलैया, तुम्हारे अमाल हमारे सामने पेश होते हैं। फमा कान मिन हसनिन इज़्दतु लकुम, अगर अमाल अच्छे हैं मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ इजाफे की। फमा कान मिन कबीहिन इस्तगफरतु लकुम, अगर अमाल खराब हैं तो मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फार करता हूँ। खुदा अपने हबीब के सदक़े में हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक इनायत फरमा। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, हम सबको शैतानी वसवसों से महफूज फरमा। फिर मैं यही गुजारिश करूंगा, सब्र करना सीख लो, अवॉइड करना सीख लो, माफ करना सीख लो। वसीयतन काफी हद तक इत्तेहाद में मदद मिल सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।